أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين یا رب العالمین. محترم صدر المحفل، معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج قرآن حکیم کی روح سے راہ نجات کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں وہ کون سا حادثہ ہوا جس کے نتیجے کے طور پر میں اپنا میڈیکل پروفیشن ترک کر قرآن حکیم کی درس و تدریس یا دین کی دعوت و تبلیغ میں ہمتن لگ گیا. گویا کہ میں آج خود پہلے اپنا اور اپنے کام کا ایک تعارف آپ حضرات سے کرا رہا ہوں. میرے شعور کی سب سے ذیلی اور تحقانی سطح پر یہ بات آپ نے کل محسوس کر لی ہوگی کہ سب سے گہرے نقوش علامہ اقبال مرحوم کی ملی شاعری کے بالکل بچپن ہی سے میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور ابھی میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جبکہ میں بانگ درا پڑھ رہا تھا. اس سے ایک جذبہ ملی، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک امید افزا پیغام ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں پہلے نام آئیں گے علامہ شبلی کے اور مولانا حالی کے. مولانا حالی کی مسدس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے انگریزی میں ایپک میکنگ کتاب کہا جاتا ہے، یعنی زمانہ ساز کتب میں اس کا شمار ہے. لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ مسدس پر بحیثیت مجموعی ایک مایوسی کا رنگ غالب ہے. چنانچہ اس کے سرنامے کے 2 اشعار ہیں، وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذب کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ انتہائی ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام کی جو کیفیت تھی اس کے نتیجے میں یہ مایوسی ہی پیدا ہو سکتی ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ جو عظیم سلطنت عثمانیہ تھی وہ ختم ہوئی، اس کا وجود تک باقی نہ رہا. گریٹ آٹومان امپائر نسیم منسیہ ہو، چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آ گئے، اور وہ بھی کوئی برطانیہ کے پاس، کوئی فرانس کے پاس، کوئی اٹلی کے پاس، کوئی کسی اور کے پاس. پورا عالم اسلام مغربی اقوام کی براہ راست غلامی میں آ گئی. یہ انتہائی ہماری تاریخ کا پستی کا وقت ہے جس زمانے میں کہ مولانا حالی نے مسدس لکھا. اس کے اختتام پر
مناجات بحضور سرور کونین کے عنوان سے جو نظم ہے اس کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اے خاصہ میں رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہی مایوسی کی کہتے ہیں۔ ہمارے قومی شعراء میں علامہ اقبال پہلی شخصیت ہے جن کے ہاں آپ کو دونوں رنگ ملیں گے۔ مرثیہ بھی کہا ہے انہوں نے، مسلمانوں کی جو اس وقت کی زبوں حالی تھی اس پر بھی تبصرہ کیا ہے، خون کے آنسو بھی روئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک پیغام دیا ہے کہ اب دوبارہ دیکھیے ان کے اشعار، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کرسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اب یہ جو انداز تھا، ایک خوشخبری، ایک امید افزا پیغام کہ اب پھر وہ وقت آئے گا کہ خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ اب پھر وہ دریا جو ہے توحید کا دریا، اللہ کے رسولوں کا وہ دریا، اب اس میں نئے موتی جو ہے وہ پھر پیدا ہو۔ یہ ایک امید افزا پیغام تھا میرے ذہن پر، میرے احساسات پر جو سب سے گہرا اثر ہے وہ علامہ اقبال کے اشعار کا۔ جواب شکوہ کا وہ شعر کہ وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہرحال اس کے بعد، اور بلکہ اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجیے کہ تحریک پاکستان اس وقت چل رہی تھی، میرا وہ ہائی اسکول کا دور ہے، تو علامہ اقبال کی ملی شاعری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا۔ لیکن اسی زمانے میں مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے بھی تعارف حاصل ہوا، اور خاص طور پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تحریروں سے میں نے پڑھا ان دونوں حضرات کو۔ ظاہر بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تو اس وقت کانگریس میں تھے، مولانا مودودی نے ایک علیحدہ جماعت اسلامی کے نام سے بنائی ہوئی تھی، تو مجھے ان سے علمی دلچسپی تو اس وقت ہوئی، لیکن عملی طور پر تحریک پاکستان ہی کا ایک ادنا اور ننھا سا کارکن میں رہا۔ البتہ پاکستان بننے کے بعد پھر اب چونکہ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، در حقیقت اس ملک کا قیام تو پہلی منزل تھی ہماری، اصل سفر تو ابھی باقی تھا۔ اس ملک میں اسلام کا نفاذ، اسلام کا قیام، وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کریں، پوری دنیا کو دکھا سکے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی تمدن کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ اصل میں غرض تھی ہماری، یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ حصول پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا، اور ہم نے آزادی کے جو مادی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کس لی۔ دولت، شہرت، عزت، اقتدار، یہی ہم میں سے اکثر کا مطمع نظر بن کر رہ گیا۔ اس صورت میں اب پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام، بالفعل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام، اس کے لیے پھر میں نے سن 47 سے سن 57 تک 10 سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ بسر کیے۔ پہلے 7 سال اسلامی جدید طلبہ میں، اور جب میں 1954 میں MBBS سے فارغ ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے استعفیٰ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست کا جو فارم تھا پر کر دیا۔ 3 برس پھر لگ بھگ میں جماعت میں رہا ہوں۔ وہاں سے جو علیحدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا، یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے، صغرا کبرا کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس ایزمپشن پر اور اس مفروضے پر آگے چل رہے ہیں
کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ 200 برس کی غلامی میں اور مغربی تہذیب کے غلبے میں ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ہم مسلمان صرف وراثتاً ہیں، صرف نسلاً ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کانشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ۔ اس ایمان کی ریئلائزیشن، اس کا شعور، وہ در حقیقت ہمیں حاصل ہوگا، جس کا نام یقین کہا جائے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے مقبولی۔ وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں اگر 95%، 96% لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے، یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ، اور پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے 2 نظام چل رہے ہیں۔ ایک قدیم ہمارا دینی نظام تعلیم ہے، ایک تو اس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقیناً، اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی ہے، وہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس لیے کہ پورے ملک کی باغدور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر تجدید ایمان، ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک کرتا ہے۔ پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے برٹرن رسل کو پڑھا ہے، ہم نے ڈارون کو پڑھا ہے، ہم نے فرائڈ کو پڑھا ہے، ہم نے مارکس کو پڑھا ہے، تو ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا، کانفلکٹ ہے، تضادات ہے، ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں۔ اس کے لیے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں تجدید ایمان کی ایک پہلو۔ اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے، ایمان کہاں سے ملے گا؟ میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان ایام میں کسی موقع پر عرض کروں گا، اس وقت اجمالاً صرف کچھ عرض کر رہا ہوں۔ تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے، سادہ سا شعر ہے، لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپار۔ قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، یہ تمام اندھیرے۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو یہ جو ظلمات ہیں، کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی، ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور ہے۔ تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا۔ جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے، اتنا ہی جواب دہ ہوگا۔ زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دہی ہوگی، کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا
کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو پہلی بات میں نے یہ طے کی، کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کرے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے، لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے، تو میں نے طے کیا کہ جہاں تک طبابت کا معاملہ ہے، میڈیکل پروفیشن ہے، مجھ سے کہیں زیادہ ماہر اطباء اور معالج موجود ہیں۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کمی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اور میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا۔ تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں، مجھ سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ایک طرف رجال دین ہے جو دینی درسگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں، ان دونوں کے مابین کمیونیکیشن نہیں ہے۔ علماء علم کے پہاڑ ہیں، لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اپنی اصطلاحات میں کلام کرتے ہیں، اور وہ اصطلاحات جو ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، لہذا ان تک وہ بات پہنچتی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، کتنا پانی ہے، لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے، جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا، تربیلا ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیم، ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اور پھر ہماری فقہ، اس کا سارا علم موجود ہے، لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، ایک گیپ آف کمیونیکیشن۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکتا ہے، کس بات کا جواب چاہتا ہے، کس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے، ان کی بولی میں، ان کی زبان میں، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی، ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی